ہاں جی، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں واٹسن گل انفو ورلڈ ٹی وی کی طرف سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جو پراپرٹیز ہیں، مسیحی املاک ہیں، ان پر چاہے وہ چرچز ہوں، چاہے وہ ہمارے اسکول ہوں، ہمارے ہاسپٹلز ہوں، ان پر کوئی نہ کوئی ایشوز رہتے ہیں. مختلف شہروں میں، مختلف ادوار میں، مختلف لوگوں کی اس میں کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے جو امتیازی سلوک ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ان صورتوں میں سامنے آتے ہیں. اس وقت ہم ایک اور اس طرح کے ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. یہ اسکول ہے کرسچن، سوری ایک ہاسپٹل ہے، کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا، اور کچھ خبریں ہمیں ملی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں جو ہمیں صحیح رپورٹ دے سکیں. آج ہمارے ساتھ اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب، جو کہ ایم ایس پی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی دوست ہیں، شادی جان، جو اس حوالے سے باخبر ہیں. تو میں ان دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں بڑی تفصیل سے ذرا بتائیے گا کہ صورتحال کیا ہے، اور کیوں یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ بجائے رکنے کے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک شہر سے نکلو دوسرے شہر، دوسرے شہر سے نکلو تیسرے شہر، کوئی نہ کوئی مسائل جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں. کبھی تو باہر کے لوگ ہمارے ساتھ ہمارے لیے مسئلہ بنتے ہیں، اور کبھی ہم خود اپنے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آغاز کروں گا ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب سے کہ سر بتائیے ہمیں تھوڑا سا کہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ رہے گی، کیا وجوہات ہیں. سر اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں نیپوٹزم بہت زیادہ ہے. پراپر سلیکشن جو ہے میرٹ پہ نہیں کی جاتی. جو لوگ آتے ہیں وہ پیسے کے لالچ میں آتے ہیں، خدمت کے لالچ میں یا خدمت کے شوق میں نہیں آتے. جب آپ کے پاس بلاہٹ نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس وہ خدا کی نعمت جو اس نے دی ہوئی ہے اور آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، تو پھر اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں. پھر آپ ایسا کمانے میں، پھر آپ اپنے آپ کو بڑھانے میں لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے، آپ اپنے ادارے کو بڑھائیں گے، آٹومیٹیکلی آپ خود بھی اپلفٹ ہوں گے. لیکن ہم بہت جلدی وہ سونے کی مرغی کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایونچولی ہمیں ایک انڈا بھی نہیں ملتا اور مرغی بھی مر جاتی ہے. تو یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کا مختصراً جو ہے وہ ڈاؤن فال اسی وجہ سے ہے. ڈاکٹر خصوصی طور پر مجھے یہ بتائیں، جو اس وقت ایشو جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں پرابلمز ہیں، یہ جو پراپرٹی ہے یا یہ جو ہاسپٹل ہے، اس کے جو ملازمین ہیں، ہمیں پتہ چلا ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، پرابلمز ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے گا. جی یہ بیسیکلی پی سی یو ایس اے کی پراپرٹی ہے، پریسبیٹیرین چرچ یو ایس اے کا. اچھا 1965 میں تمام جو مشنری ادارے تھے جن کی پراپرٹیز پاکستان میں تھیں، چاہے چرچ آف پاکستان ہو، چاہے اے آر پی ہو، چاہے پریسبیٹیرین چرچ ہو، وہ اپنی پراپرٹیز جو تھی وہ لوکل کرسچنس کو دے کے تو وہ موسٹلی یہاں سے چلے گئے. آف اینڈ آن بیچ میں آتے تھے، لیکن یہ تھا کہ ان کی سپرویژن جو تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی. اب یہ ہاسپٹل جو ہے یہ آئز کے، ویسے تو خیر یہ جنرل ہاسپٹل ہے، یہاں پہ آنکھوں کا علاج، میڈیسن، سرجری، آرتھوپیڈکس، گائنی آپس، بہت ساری اسپیشیلٹیز اویلیبل ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو آنکھوں کا ڈپارٹمنٹ وہ ہے وہ پاکستان میں کسی ٹائم میں نمبر 1 ڈپارٹمنٹ تھا. 2000 سے آہستہ آہستہ ہم ہلکا سا ڈکلائن پہ گئے، بٹ اسٹل وی آر مینیجنگ تھنگس ویری ویل. But for the past like 6-7 years, we have come to a total collapse. اور کووڈ کے دنوں میں تو ہم آلموسٹ شٹ ڈاؤن میں چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وی کوڈ نیور ریکور. وجہ یہ تھی کہ پالیسیز کا فقدان تھا، لائبلٹیز بہت زیادہ بڑھائی ہوئی تھیں. اگر اس ہاسپٹل کو ایک بکٹ کی مثال دے دیں تو اس میں بہت سارے سوراخ تھے، تو پانی اوپر سے بھرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایونچولی نکل جاتا تھا. تو وہ یہ تھا کہ ہم بالکل ہی زیرو پہ آ گئے، اور اس وقت تو ہم بالکل آلموسٹ شٹ ڈاؤن کے آس پاس ہیں.
اس وقت ایشو ہے, کوئی ایشو ہے, لیکن وہ کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. اس وقت جو ایشو ہے کہ 2020 میں ہمیں 3 تنخواہیں نہیں ملیں, 21 میں 4 نہیں ملیں, 22 میں 4 تنخواہیں نہیں ملیں, اور 2023 میں ابھی تک ہمیں پے ملی ہی نہیں, نہ جنوری, فیبرری, مارچ اور اپریل بھی اینڈ ہونے والا ہے, ابھی تک کوئی پے نہیں ملی. آل اوور 14 پیز ہیں, لیکن ہمیں جو لاسٹ پے ملی تھی وہ اگست 2022 کی پے تھی. تو اب پچھلے مسلسل 7.25 مہینے سے ہمیں اس ہاسپٹل میں امپلائیز کو کوئی پے نہیں ملی. اور ایسٹر کے بعد ایک غصہ اور ایک جو تھا وہ پروٹیسٹ جو تھا وہ فلیئر اپ ہوا, اور پھر ایونچولی سارے سٹاف نے ایکا کیا کہ اب جب تک تنخواہیں نہیں ملتی دے ول ناٹ کم ٹو ورک, اور انہوں نے کام کرنا بند کر دیا. اور اب تک پچھلے 9 دنوں سے ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹرائک پر ہیں. میں آتا ہوں شادی جان آپ کی طرف, تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے اندازے کے مطابق جن کو تنخواہیں نہیں ملی. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ وہ ایم ایس ہیں, ان کو زیادہ معلومات ہے, لیکن میں آپ کا بھی وہ جاننا چاہتا ہوں موقف کہ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے پلیز. یہ تقریباً 70 سے ابو لوگ ہیں جو اس وقت اسٹرائک پہ ہیں, تو جنہیں ابھی تک سیلریز نہیں مل گئیں. اور ایسٹر کے بعد کی بات ہے کہ عادل بھائیاں وہاں پہ ورک شاپ میں ہوتے ہیں, تو وہ سیلری لینے گئے تھے وہاں پہ, تو آگے سے ایڈمن کی طرف سے جو جن کا نام سہیل سوری صاحب ہے, انہوں نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ آپ دفاع ہو جاؤ, ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کافی ہائپر ہوئے, گالم گلوچ بھی ہوا آپس میں, لیکن اس کے بعد سے اس دن سے اسٹرائک چل رہا ہے. تو کافی لوگ جو سٹاف ہیں, کلینرز ہیں, سینٹری ورکر, سارے آل ٹو زیڈ جو ہیں وہ اس وقت اسٹرائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا آسان ہے پاکستان میں کہ ملازمین کو اگر تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں تو کوئی ذمہ دار اس کا, مثال کے طور پہ اگر یہ جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگر اس کی ہاسپٹل کی وہ کرسچن ہے, وہ ذمہ دار ہیں, کیونکہ اگر تو کوئی ہاسپٹل گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہو تو وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے حکومتی لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس اسکول کا جو سوری اس ہاسپٹل کا مکمل جو کنٹرول ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو کیا ایسی بات ہے؟ یہ ایسی بات ہی ہے. جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر اشک ناز, ہی از دا ڈائریکٹر, اور ہر چیز جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. اور اگر تنخواہیں نہیں مل رہی, ویدر فائنینس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن ہائرارکی میں چونکہ وہ نمبر 1 ہے تو وہ سب سارا بلیم تو انہی پہ جاتا ہے کہ انہوں نے کیوں انٹرفیئر نہیں کیا جبکہ ان کو پتہ تھا کہ اگست سے پیز نہیں مل رہی. اور میں نے اس سے پہلے انہیں وارن بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تنخواہوں کی پرابلم ہے, اسٹاف بہت غصے میں ہے, کائنڈلی اسٹاف کو ایسٹر سے پہلے ضرور تنخواہیں دے دیں تاکہ اسٹاف تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے. عید کا ٹائم ہے, بچوں کو کپڑے چاہیے, کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں چاہیے, ان کا حق بنتا ہے. اور ان کی حق تلفی ہم ویسے ہی 7-8 مہینوں سے کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ایسٹر پہ ان کو پیز ضرور دے دیں. لیکن نہیں اس پہ عمل ہو سکا. اب یہ ہے کہ میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوں, لیکن ہائرارکی میں ان سے نیچے ہوں. ڈائریکٹر از دا اوور آل. تو وہ یہ ہے کہ میں ان کو مشورہ دے سکتا ہوں, لیکن زبردستی آئی کانٹ ٹیک تھنگز ان مائی ہینڈ, اور میں چیزوں کو اپنے طور پہ جو ہے جا کے تو فائنینس والوں کو آرڈر نہیں کر سکتا کہ جیسے بھی ہے اسٹاف کو تنخواہیں دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر اشک ناز جو ہیں وہ اس کا مکمل کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی عہدیدار ہے جو پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے, وہ کیوں چاہے گا کہ لوگ اسٹرائک پہ جائیں اور اس کا جو ہاسپٹل ہے اس کے جو کام ہے, جو اس کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو. وہ تو نقصان ہے, ہاسپٹل کے لیے بھی نقصان ہے. تو اس کے پیچھے کیا کوئی عوامل ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا لگتا ہے کیوں وہ یہ کر رہے ہوں گے؟ بیسیکلی لیک آف لیڈرشپ اور احساس کی کمی, اور پھر یہ ہے کہ چیزوں کو پراپر طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونا ان چیزوں میں ہے. آپ یہ ہے کہ آپ اگر سٹاف کے درمیان چلتے پھرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں تنخواہوں کے لیے, لوگ غصہ کر رہے ہیں, اور میں ان سے عمر میں آلموسٹ 18-19 سال چھوٹا, I'm 55 now,
وہ 74 کے قریب ہیں, یہ 74 پلس ناؤ. تو اگر میں بھانپ سکتا ہوں تو ان کو بھی بھانپ لینا چاہیے تھا کہ ہم بہت زیادہ سٹاف کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, اور چیزیں جو ہیں وہ خراب ایسے ہی ہوتی ہیں, اور ایونچولی وہ ہو گئیں. اور وہ فلیئر اپ ایسے ہی ہوا کہ ایک لڑکا تھا, اس نے جا کے ایڈمنسٹریٹر سے پیسے مانگے کہ جی ایسٹر پہ تو ہم بچوں کو کچھ دے دلا نہیں سکے, تو اب تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بچے کے دودھ کے لیے کچھ ارینج کر سکوں. میرے گھر میں ایک دن سے چولہا نہیں جلا ہوا, تو پلیز مجھے کچھ پیسے دیں. وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس پیسے تو کوئی نہیں ہے. اس نے کہا سر میں بڑا مجبور ہوں, کچھ کریں. ایونچولی جواب یہ آیا کہ اتنے مجبور ہو تو جاؤ کہیں اور جا کے کام کر لو, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا جی اگر میں ابھی ریزائن کرتا ہوں تو میری 10-12 سال کی سروس ہے, میرا پینشن فنڈ, پروویڈنٹ فنڈ سب مجھے دیں گے آج, اگر دیتے ہیں میں ابھی ریزائن کر دیتا ہوں. وہ غصے میں آگے کہنے لگے جب میں کہہ رہا ہوں پیسے نہیں ہیں تو جاؤ یہاں سے, گیٹ آؤٹ آف مائی آفس. جب انہوں نے غصہ کیا تو پھر وہ لڑکا بھرا پڑا تھا, پھٹ گیا, اور ایونچولی پھر گالی گلوچ بھی ہوا, پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی, وچ واز اے بیڈ انسیڈنٹ, وچ واز ویری بیڈ. لیکن یہ ہے کہ اس کو جو تھا وہ پش کیا گیا, تو وہ اس پوائنٹ پہ چلا گیا کہ وہ ایک طرح سے جس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی اب جس کی عقل معاف ہو جاتی ہے تو آدمی پھر مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے, اس طرح سے ہو گیا. اور پھر ایونچولی یہ بڑا برا انسیڈنس ہوا کہ اس نے گالی گلوچ بھی کی اور لڑائی جھگڑا بھی کیا, اور سارے ہسپتال نے دیکھا, انتظامیہ کے علاوہ جو تھا وہ باقی جو مریض تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ جی ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو دیٹ واز ویری بیڈ. لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ یہ اس پوائنٹ تک ہم پہنچے. اچھا, ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر ادارے میں, ہر ملک میں ظاہر ہے ہر ادارے کے اوپر ایک ادارہ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک ادارہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہاسپٹلز ہیں, ان کے اوپر ہماری ہیلتھ منسٹری ہوتی ہے, کوئی سیکریٹریٹ ہوتا ہے, کہیں کوئی ایسا دروازہ کھٹکھٹانا, جیسے ہمارا عدالتی نظام ہے, سیشن کورٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہوتی ہے, پھر سپریم کورٹ ہوتی ہے. اس طرح کا کوئی نظام نہیں کہ جہاں پر آپ جا کے کمپلین کر سکیں. یہ بھی تو آخر کہیں جواب دہ ہوں گے کسی کے سامنے. ہمارا ایک پریسبیٹیرین میڈیکل بورڈ ہے جو پاکستان میں جتنے پریسبیٹیرین چرچ کے ادارے ہیں ان کو دیکھتا ہے, ویدر وہ اسکولز ہیں, ویدر وہ کالجز ہیں, ویدر وہ ہاسپٹلز ہیں. تو وہ جو میڈیکل وہ مطلب میڈیکل بورڈ جو ہے اس کے انڈر 2 ہاسپٹلز آتے ہیں, ایک جو ہے میموریل ہاسپٹل سیالکوٹ ہے اور ایک کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا ہے, اور دے آر دا گورننگ باڈی اوور اس. میں نے جو ہمارا بورڈ تھا ان کے چیئرمین ان کو بھی انفارم کیا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کائنڈلی انٹرفیئر کریں. انہوں نے خیر مجھے جواب پازیٹیو ہی دیا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ان کے ساتھ, ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ پیز جو ہیں وہ ساتھ ریگولر دینا شروع کریں. لیکن آگے سے ڈائریکٹر صاحب کا بیان یہی آتا تھا جی ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 135 امپلائیز ہیں. اب تقریباً 10-12 جو ہیں وہ کنسلٹنٹس ہیں, وزٹنگ کنسلٹنٹس ہیں, مینلی مسلمس. ان کو یہ پیز دے دیتے تھے ہر مہینے, اور ڈیلی ویجرز ہیں 18-20 کے قریب ہوں گے, ان کو بھی منتھلی پیز مل جاتی ہیں. 100 کے قریب دوسرے امپلائیز ہیں, ان کو پیز نہیں مل رہی تھیں, اور وچ واز ریئلی بیڈ کہ بھئی مطلب آپ ایک چھوٹے سے سیکٹ کو آپ ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں, اور ایک جو بڑا چنک ہے, بڑا حصہ ہے ہاسپٹل کا جو سینئر سٹاف ہے, ان میں انچارجز شامل ہیں, ان میں کرسچن ڈاکٹرز شامل ہیں, ڈیفینیٹلی ان میں ہم آفیسرز بھی شامل تھے, ان کو پیز جو تھیں وہ نہیں دی جا رہی تھیں. اور ایونچولی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو تھیں یہ پھر دس لیڈ ٹو کیا کہا چلیں وہ سمجھ میں آگئی بات کہ وہ ان کو سیلریز نہیں مل رہی, لیکن جو بورڈ ہے جب آپ نے ان سے کمپلین کی ان کا کیا کہنا تھا؟ یہ تو ڈائریکٹر صاحب جو ہیں یا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلریز نہیں دیں گے. تو جیسے میرا سوال پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. یہ شخص بھی کسی کے آگے جواب دہ ہوگا کہ جیسے بورڈ ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے سیلریز دینی ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں دینی, تو کوئی نہ کوئی تو اس کا حل ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈکٹیٹر کے طور پہ وہاں پر بیٹھے ہیں. وہ بڑا آسان لگتا ہے ان کو کہ یار ہم بس جائیں اور کوئی لکھ دے کہیں
हुकूमती अदारों को या हम यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। 135 लोग आपने बताया जो इस हवाले से मुतासिर हैं। अब अगर 135 लोग वहां पर खड़े होके बाहर 135 अपनी फैमिलीज के साथ, तो इसको 4 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 300 के करीब लोग बन जाते हैं, खड़े होके ब्लॉक करते हैं रोड को कहीं, तो पता लगता है हुकूमत को कि यार इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही। ये कैसे हो सकता है कि अपने हकूक के लिए हमारे लोग जो है वो खामोश होते? ये मुझे थोड़ा सा समझाएं कि ये शख्स किसी ना किसी के आगे तो जवाबदेह होगा। वेल, ये है कि बोर्ड के आगे तो डेफिनेटली ये जवाबदेह हैं, और बोर्ड को मैं भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, कई दफ़ा इन्फॉर्म किया है। इस साल तो मैंने मेरे ख्याल आई थिंक कि कोई 5-6 दफ़ा मैंने कांटेक्ट किया चेयरमैन साहब से कि पेस को इतनी देर हो गई, तो आप काइंडली कुछ करें। हर दफ़ा खैर मतलब आई मीन टू से कि इस तरह से कभी नहीं होता था कि उन्होंने कहा जी तनख्वाहें नहीं मिल रही तो खैर है, कुछ नहीं, गुजारा करो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं बात करता हूँ, लेकिन अब इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं कि अगर उन्होंने बात की है तो आया डॉक्टर नाज जो हैं उन्होंने उनको क्या जवाब दिया और उन्होंने उनके मशवरे का क्या असर लिया। हमें तो यही नज़र आ रहा है कि बोर्ड के कहने के बावजूद भी उन्होंने शायद उनको बस जो है वो थोड़ा सा बातचीत करके कि ठीक है जी अगले महीने कर देंगे, या जो भी उनका जवाब होगा उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं इवेंचुअली। और अब ये है कि दरवाजे हमने काफ़ी खोले, दरवाजे नहीं खुले तब इवेंचुअली स्टाफ ने दरवाजे ही सारे तोड़ दिए। अब पिछले 9 दिनों से हम कोई काम नहीं कर रहे और हॉस्पिटल की कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही सिवाय एमरजेंसी के। एमरजेंसी जो पेशेंट्स हैं उनको हम अभी भी डॉक्टर्स भी अटेंड कर रहे हैं और स्टाफ भी अटेंड कर रहा है, लेकिन जो बाकी हॉस्पिटल है वो सारा क्लोज्ड है। तो जहाँ पे हमारी मंथली इनकम अराउंड कोई 3 से 4 लाख की डेली हो रही थी, वो अब तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया एक दिन की इनकम मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है। और अब ये है कि आई फील कि अब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे हैव गॉट मूव्ड, रादर मूव नहीं, वो वाकई अब बहुत डरे हुए हैं। वो एक फेमस जुमला है ना, कांपे टांग रही हैं, टांगे कांपने की बजाय आजकल एक जुमला चल रहा हाँ, है ये भी हमारी उर्दू में गलत है, वो बिलावल भुट्टो की है। तो अब तो इस वक्त जो मुझे बड़ी दफ़ा अब तो ये है कि अब मुझे नज़र आ रहा है कि अब वाकई जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके 2 मेन रुकन जो डायरेक्टर साहब थे और एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, तो वाकई काम पे टांग रही हैं उनकी। चले और बहरहाल, मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई इन हवालों से। सुनते हैं हम लोग के हमारे प्रॉपर्टीज के हवाले से अक्सर सुनते हैं कि चर्चेज जो हैं वो कहीं बिकने की कोशिश हो रही है, कोई बिशप इसमें इन्वॉल्व है, कुछ भी। तो मेरा हमेशा एक ही सवाल होता है कि मुझे नहीं नजर आता पाकिस्तान के अंदर अपने हकूक के लिए खुद वो लोग जो है वो नहीं निकलते हैं। खुदा कभी भी किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो लोग खुद अपनी हालत बदलना ना चाहें। और हमने देखा हमारी प्रॉपर्टीज के हवाले से बहुत रूमर्स जो हैं वो होते हैं, कभी सच भी होते हैं, कभी झूठ भी होते हैं, मगर हमारे लोग नहीं निकलते अपने हकूक के लिए। कराची में सुनते हैं तो अगर प्रोटेस्ट होता है तो 100 लोग 150 लोग निकल गए, वो जी बिशप ने ये कर दिया, बिशप ने वो कर दिया, लाहौर में हो गया, कहीं भी। लोग जो है अपने हकूक के लिए नहीं निकलते, इग्नोर कर देते। तो जब आपको अपने हकूक के हवाले से नहीं मालूम है तो फिर आप फिर ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है वो फिर ठीक हो रहा है। तो ये बड़ा अफसोस है। बहरहाल, चूंकि मेरे सामने तस्वीर का एक रुख जो है वो आप लोगों ने पेश किया है, मुझे नहीं पता आप इसमें दूसरा रुख जो है वो क्या है। ये नंबर साथ साथ चल रहा है, अगर दूसरा जो लोग हैं वो भी अपना मौकफ जो है वो देना चाहें तो वो हाजिर है। अच्छा चले, हो सकता है कि आपने कोई बात करनी हो तो मुझे शादी जान भाई, आपके पास 2 मिनट है प्लीज। अगर कोई बात रह गई हो तो आप भी कीजिए, फिर डॉक्टर साहब, और फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का खत्म करेंगे। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी आपको FIR भी जो उन्होंने सबमिट करवाई है वहाँ पे, जो डॉक्टर अशनाज साहब ने सबमिट करवाई है, तो मैंने वो आपको सेंड की हुई है, शायद आपने रीड की हो। तो दरअसल ये सारा कुछ ये खुद ही रहे हैं, डॉक्टर्स के घर में जाके गार्ड्स को लेके जाके वहाँ पे हंगामा आराई करना, वहाँ से उनको निकालने की कोशिश करना कि यहाँ से ये नौकरी से फारग हो चुके हैं तो इन्हें यहाँ से निकलना चाहिए।
تو بعد میں FIR بھی خود ہی درج کرواتے ہیں کہ یہ ہمیں ادھر خطرہ ہے, یہ ماحول انہوں نے خراب کیا ہوا ہے, جبکہ کیا انہوں نے خود ہی ہے سارا کچھ. یہاں پر اس دن جب یہ ہنگامہ آرائی ہوئی تو میں وہاں پہ موجود تھا. تو سیل سوری صاحب جو اندر گئے ہیں, جب ان کے اوپر یعنی کہ ایک ورکر نے ان کو مارنے کی کوشش کی, وہ اندر چلے گئے. اس کے بعد پولیس آئی ہے تو وہ خود باہر آ گئے ہیں, تو اپنا ہاتھ ان کو دکھا رہے ہیں, خود ہی اندر سے کوئی زخم وغیرہ لگا کے آ گئے ہیں. تو ان کو زخم دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے. تو پولیس والے نے آگے سے یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس پروف لے کے آئیں, تو ہم ابھی ان کو اریسٹ کریں جنہوں نے آپ کو مارا ہے. تو ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا تو وہ چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے 2-3 دن بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, ٹیکسلا کے اندر ہی پریس کلب کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, جہاں پر صحافیوں کے سوالات کے جواب دینے کی بجائے آئیں بائیں شائیں انہوں نے کر کے بات کو ختم کر دیا. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو آپ یہ کہنا چلیں ٹھیک ہے شادی بھائی, آپ نے یہ باتیں مجھے بتائی ہیں, لیکن چونکہ میرا جو مقصد تھا اس پروگرام کے حوالے سے کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے, انہیں پتا ہونا چاہیے, میں پھر اپنی بات پر ہو سکتا ہے میری جو بات کر رہا ہوں میں شاید وہ غلط ہو, ظاہر ہے کہ ہم عقل کل نہیں ہیں, لیکن مجھے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے اس وقت بھی آپ نے جب کال کیا اور ابھی بھی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے بات کی کہ اتنے سارے لوگ اگر اپنی فیملیز کے ساتھ روڈ پر بیٹھ جائیں تو کوئی مائی کا لاج جو ہے وہ ان کے حقوق نہیں چھین سکتا. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں نا تو اگر زیادتی ہے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے, اگر یہ واقعی زیادتی ہے جو کہ اگر آپ لوگ بتا رہے ہیں تو پھر یہ سارے شہروں میں بھی ہوگا, ہم بھی یہاں پر شور ڈالیں گے ہر جگہ. لیکن پرابلم پتہ کیا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کیا بتائیں کہ یار مار کھان والے بھی ساری کمیونٹی مارنے والے بھی, تو یہ شرم کی بات ہے ہماری. ڈاکٹر صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں 1 منٹ میں تو پلیز. جی, ہماری بیوقوفی ہے کہ جب پہلی پہ ہمیں نہیں ملی تھی تو ہمیں اس معاملے پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی, اور اب یہ 14ویں پہ جب نہیں ملی تو اس کے بعد ہم نے آواز اٹھائی ہے. اور اب تو ڈیفینیٹلی ہم پچھلی کشتیاں جلا کے تو اب ہم آگے ہی جا رہے ہیں, اور ہم نے ڈیفینیٹلی اب ایک اپنا پوائنٹ جو ہے وہ بورڈ کو بھی اور ہاسپٹل کو بھی پروو کیا کہ سارے معاملات بند کر کے تو یہ ہے کہ اب سارے جو ہیں وہ پریشان ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری غلطی تھی کہ ہمیں پہلی پہ ہی جب نہیں ملی تھی تو ہمیں تبھی ہی پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, یا کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم کام نہیں کریں گے جب تک ہمیں پے نہیں ملے گی. مجھے یہی کہنا. چلیں شکریہ, میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا حل نکلے, سارے بیٹھے. اور میری درخواست ہوگی اگر اس پروگرام کو دوسرے جو لوگ ہیں, خاص طور پر جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ہمارے ٹیکسلا ہاسپٹل کے, وہ بھی دیکھیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سے ہماری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. ہمارے لوگ, اگر آپ کسی کے حق کو کھاتے ہیں تو اس کے سامنے خدا کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. بطور مسیح ہونے کے ناطے بھی آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. اور میرے لیے بہرحال یہ شرم کی بات ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ جو میٹرز ہیں یہ سالو ہوں اور ان کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے کسی اور پروگرام میں. بہت شکریہ, تھینک یو.